السلام علیکم۔ ایک ہسٹری ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے صحابہ کی قبر کشائی کا ایک عجیب و ایمان افروز واقعے کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر کے مزارات کے ساتھ اسی صدی میں ایک عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ رونما ہوا، جو آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ واقعہ میں نے پہلی بار جناب مولانا ظفر احمد صاحب انصاری سے سنا تھا، پھر بغداد میں وزارت اوقاف کے ڈائریکٹر تعلقات عامہ جناب خیر اللہ حدیثی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا۔ یہ 1929 کا واقعہ ہے۔ اس وقت عرب میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی قبریں اس وقت یہاں جامع مسجد سلیمان کے احاطے میں نہیں تھی، بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلیمان کے درمیان کسی جگہ واقع تھی۔ 1929 میں بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی گہری کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس رہا ہے یا نہیں۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کی کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا، جس سے بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی بعینہ یہی خواب دیکھا ہے۔ اس وقت مشورے بحث اور تحمیز کے بعد رائے یہ قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کی قبر مبارک کو کھول کر دیکھا جائے، اگر پانی وغیرہ آ رہا ہو تو ان کے جسموں کو منتقل کیا جائے۔ اس وقت کے علماء نے بھی اسی رائے سے اتفاق کر لیا، چونکہ قرون اولیٰ کے دو عظیم بزرگوں اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو کھودنے کا یہ واقعہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا، اس کے لیے تاریخ مقرر کی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکے۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب اس ارادے کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدرے مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہے وہ آ سکے۔ چنانچہ حکومت عراق نے حج کی بات کی تاریخ مقرر کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی خلقت کا اس قدر ازدحام ہوا کہ حکومت سب کو یہ عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں دور تک فٹ تاکہ جو لوگ براہ راست قبروں کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکے وہ ان اسکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لے۔ اس طرح یہ مبارک قبریں کھولی گئی اور ہزارہا افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی نقش ہائے مبارک صحیح و سلام اور تر و تازہ تھی، بلکہ غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا۔ اس نے نعش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ نعش مبارک کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلیمان فارسی کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں پر لے جانے کے لیے نعش مبارک کو جنازے پر رکھا گیا، اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزارہا افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس طرح اب دونوں بزرگوں کی قبریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب انصاری مد ظلم کا بیان ہے کہ 1929 کا یہ واقعہ مجھے یاد ہے، اس زمانے میں اخبارات کے اندر اس کا بڑا چرچا ہوا تھا۔ اس وقت ہندوستان کے ادبی گھرانے کا ایک جوڑا عراق گیا ہوا تھا، ان دونوں میاں بیوی نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا، اور غالباً بیوی نے اپنے اس سفر کی وردہ ایک سفر نامے میں تحریر کی جو کتابی شکل میں شائع ہوا، اور اس کی ایک کاپی حضرت مولانا مد ظلم کے پاس محفوظ ہے۔ اس سفر نامے میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس وقت کسی غیر ملکی فرم کے ذریعے اس پورے عمل کی عکس بندی بھی کی گئی تھی، اور بہت سے غیر مسلم بھی یہ واقعہ خاص طور پر دیکھنے آئے تھے، اور اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف بہت متاثر ہوئے بلکہ بہت سے لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دین کی حقانیت کے ایسے معجزے کبھی کبھی دکھلاتے ہیں۔
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम उनको आफाक में भी और उनके वजूद में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे ताकि उन पर ये बात वाज़ेह हो जाए कि यही दीन हक है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर अब्दुल्ला बिन जाबिर हज़रत जाबिर ही के साहबजादे हैं तो ये अजीब व गरीब इत्तेफाक है कि हज़रत माविया के ज़माने में उनके दादा के साथ भी बाइना इसी तरह का वाक़या पेश आ चुका है। वाक़या ये है कि हज़रत जाबिर के वालिद अब्दुल्ला ग़ज़वा अहद के पहले शहीद थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज़रत उमर बिन जंबुह के साथ एक ही कब्र में दफन फरमाया था। उस वक्त मुसलमानों की तंगदस्ती का ये आलम था कि शुहदा के लिए कफन मैसर न थे, इसलिए हजरत अब्दुल्ला को एक चादर में कफन दिया गया जिसमें चेहरा तो छुप गया लेकिन पांव खुले रहे जिन पर घास डाली गई। इत्तेफाक से ये कब्र नशीब में वाक़िया थी। 40 साल बाद जब हजरत माविया के जमाने में यहाँ सैलाब आ गया और वहाँ से एक नहर भी निकालनी थी, उस मौके पर कब्र को हजरत जाबिर की मौजूदगी में खोला गया तो दोनों बुजुर्गों के इस्साम बिल्कुल सही और सलाम और तरोताज़ा थे। बल्कि एक रिवायत यह है कि उनके चेहरे पर जो जख्म था उनका हाथ उस जख्म पर रखा हुआ था। लोगों ने हाथ वहां से हटाया तो ताज़ा खून बहने लगा, फिर हाथ दोबारा वहां रखा तो खून बंद हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कभी गुमराह ना करे। आमीन।